نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ حدیث پاک میں پہلا نمبر شرک کا ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا گناہ جادو کرنا ہے۔ جنات اور شیاطین سے مدد طلب کر کے کسی دوسرے مومن کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی خفیہ عمل کیا جائے، اس کو جادو کہتے ہیں۔ یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسرا گناہ کسی مومن کو قتل کرنا۔ قرآن پاک میں ہے، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ جل جلالہ کا غضب نازل ہوگا، اور اللہ جل جلالہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھے نمبر پر سود کھانا۔ سود ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کو معاشرتی، اخلاقی اور معاشی طور پر تباہ کر دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جو آدمی سود کا مال جمع کرتا ہے، اس کا انجام تنگ دستی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کے پاس گزرا جن کے پیٹ پھولے ہوئے تھے اور ان کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود خور لوگ ہیں۔ پانچواں گناہ یتیم کا مال کھانا ہے۔ قرآن اور احادیث میں ناجائز طریقے پر یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چھٹا گناہ دشمنوں کے خلاف لڑائی کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ جو آدمی بزدلی اور غداری کی وجہ سے میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، گویا اس نے اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ موڑ لی۔ آخری جو ہے گناہ، اللہ پاک معاف فرماوے ہم سب کو،
وہ ہے پاک دامن بھولی بھالی اور مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ سورۃ نور میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد مبارک ہے، بے شک وہ لوگ جو بھولی بھالی پاک دامن اور مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنتی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔